دل اور گردے ہیں تو سنو۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں اگر عید کا خطبہ اللہ کے نبی مردوں کو دیتے تھے تو عورتوں کے مجمع میں پردے کی اوڑ سے آپ ان کو بھی خطبہ دیتے تھے، اور پردے کے پیچھے سے خطبہ دیتے ہوئے کہتے تھے یا معاشر النساء تصدقن فإنی اریدکن اکثر اہل النار، اے عورتوں زیادہ سے زیادہ صدقہ اور خیرات کرو، اس لیے کہ ہم نے تمہیں جہنم میں سب سے زیادہ جلتے ہوئے دیکھا ہے۔ عورتیں جہنم میں سب سے زیادہ جلتے ہوئے دیکھی گئی ہیں۔ پوچھا صحابیات نے اے اللہ کے نبی آگے کی تقریر ہم نہیں سنیں گے آپ کی، بس کریے، ہمیں صرف اتنا بتا دیجئے کہ عورتیں سب سے زیادہ جہنم میں کیوں گئیں، کیوں جائیں گی، تاکہ ہم وہ عمل اگر ہماری زندگی میں ہو تو ہم چھوڑ دیں۔ فرمایا تکسرن اللعن تکسرن اللعن و تکفرن العشیر، تم لعن و طعن زیادہ کرتی ہو، تکسرن اللعن، تم لعن و طعن زیادہ کرتی ہو، ایک دوسرے کی برائیاں کرتی ہو، ایک دوسرے پر لعنت بھیجتی ہو، اور اپنے شوہر اپنے ہسبینڈ کی نافرمانی کرتی ہو۔ یاد رکھنا میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایوم امرات ماتت وزوجها عنہا رازن، جو عورت مر گئی، جس عورت کا انتقال ہوا اور انتقال کے وقت اس کا پتی اس سے خوش تھا، اس سے راضی تھا، تو وہ عورت جنت کے اندر داخل ہوگی۔ میری ماں بہنیں پہلی بات تو سن نہیں رہی ہیں، اور جو سن رہی ہیں وہ سن لیں، اللہ کے نبی نے جنتی عورت کی پہچان بتائی، ایوم امرات ماتت، جو عورت مر جائے، انتقال کر جائے، لیکن انتقال کرتے وقت اس کا پتی، اس کا ہسبینڈ اس سے راضی تھا، اس سے خوش تھا، فدخلت الجنہ، تو یہ عورت جنت کے اندر جائے گی۔ لیکن اس کے الٹے بھی فرمایا کہ جو عورت مر گئی اس حال میں کہ اس کا پتی اس سے راضی نہیں تھا، اس سے خوش نہیں تھا، تو وہ کتنی بڑی نمازی ہو، چاہے تہجد کی نماز ہی کیوں نہ پڑھتی ہو، وہ جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتی، چاہے کتنی روزے دار ہو، وہ جنت کے اندر نہیں جا سکتی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہمیں اپنی بیٹیوں کو یہ تعلیم دینا چاہیے تاکہ وہ جب گھر سے جائیں، سسرال میں جائیں، تو وہ اپنے پتی کو عزت کی نظر سے دیکھیں اور ان کو خوش رکھنے کی کوشش کریں۔ میرے بھائیوں، ہم نے یہ تعلیم نہیں دی ہے، اپنی بیٹیوں کے ہاتھ میں موبائل دے دیا ہے، ہماری بیٹیاں موبائلوں میں ڈرامے دیکھ رہی ہیں، اور جیسے بتایا جا رہا ہے اس طریقے سے آج وہ اپنے پتیوں کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہی ہیں۔ ہم نے مذاق سمجھ رکھا ہے اسلام کو۔ سنیے اور غور سے سنیے، ہم اپنی بیوی کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں، سن لو، آج مسئلوں پہ آ گئے ہیں اور میرا دماغ اب ادھر پھر گیا ہے، تو اب سنیے آپ، ہم اپنی بیوی کے ساتھ، ایک مثال ہے آپ بھی سنیے، ہم اپنی بیوی کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں، اور کھانا کھاتے ہی کے دوران ہماری بیوی کی بہن سالی، بیوی کی بہن گھر میں آ جاتی ہے، اور میری بیوی اپنی بہن کو کہہ رہی ہے آؤ آؤ تم بھی کھانا کھا لو، آؤ آؤ کوئی بات نہیں آؤ، اور سالی بھی بیٹھ گئی۔ سنو، کلیجہ ہے تو سنو، دل اور گردے ہیں تو سنو، اسلام پانی اور رنگ کی طرح اگر ہم اسلام کو اپنے اندر بسانا چاہتے ہیں تو سنو، بیوی کی موجودگی میں بھی، بیوی کی موجودگی میں بھی، بیوی کے سامنے بھی ہم اپنی سالی کے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھا سکتے ہیں۔ میری سالی بھی میرے ساتھ بیٹھ کر، میری بیوی کی موجودگی میں بھی میرے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتی ہے۔ اسلام ہماری بیوی کی بہن کو، ہماری سالی کو بھی بیوی کی موجودگی میں بھی بہنوئی کے ساتھ کھانا کھانے کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اپنی سالیوں کو اسکول پہنچانے والوں، اپنے گاؤں سے کشن گنج اور سلی گڑی تک لے جانے والوں، اپنی بائک پر بٹھا کے گھمانے والوں، کان کے پردے کھول کر سن لو، تمہاری سالی کا باپ یعنی تمہارا سسر بھی اگر تمہیں اجازت دے رہا ہو اور بیوی بھی کہہ رہی ہو جاؤ میری بہن کو اسکول چھوڑاؤ، جاؤ میری بہن کو ہاسپٹل لے کر اس کو ڈاکٹر کے پاس اس کا علاج کرایا ہو، سلی گڑی لے جاؤ، بیوی کی پرمیشن کے باوجود
باپ کی سسر کی اجازت کے باوجود بہنوئی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی سالی کو اکیلے تنہ تنہا اپنی بائک یا 4 ویلر پر سلیگوڑی لے جائے، کشن گنج لے جائے، یہ حرام ہے اس کے لیے۔ کلیجہ تھام کے بیٹھو اور دیکھو ہمارے معاشرے کے اندر یہ برائی پائی جا رہی کہ نہیں پائی جا رہی ہے، پائی جا رہی کہ نہیں پائی جا رہی ہے۔ جب بیوی کی اجازت اور سسر کی اجازت کے بعد بھی جائز نہیں ہے تو بنا اجازت گھمانا یہ کیسے جائز ہو جائے گا؟ بہت آسان ہے کہہ لینا کہ سالی آدھی گھر والی ہے، تیرے باپ کا فتویٰ ہوگا، یہ تیرے باپ کا سسٹم ہوگا، یہ تیری بہن بھی کسی کی سالی ہوگی، وہ بھی اس کی آدھی گھر والی ہوگی۔ اس کو اس نظریے سے دیکھنے کی کوشش کرو۔ اسلام کے اندر سالی کو بھی بہنوئی سے پردہ کرنا پڑے گا، اس لیے کہ بیوی کے انتقال کے بعد یا بیوی کی طلاق کے بعد سالی کے ساتھ نکاح جائز ہو جاتا ہے، اور جس کے ساتھ نکاح جائز ہو اس سے پردہ ضروری ہے۔ جہاں یہ مسئلہ سالی کے ساتھ ہے وہیں یہ مسئلہ بھابھی کے اوپر بھی لاگو ہوتا ہے۔ سن لو، ہماری بھابھی اپنے شوہر کے ساتھ کھانا کھا رہی ہے، یا جرجیز صاحب کھانا کھا رہے ہیں اور جرجیز صاحب کے بھائی کی بیوی یعنی بھابھی ہمارے روم میں آ جاتی ہے، اور ہمارا بھائی بھی وہیں بیٹھ کر میرے ساتھ کھانا کھا رہا ہے، اور بھائی نے کہہ دیا اپنی بیوی سے آؤ تم بھی کھانا کھا لو، کوئی بات نہیں، دیور ہے تمہارے، بیٹھو۔ بھائی کی پرمیشن کے باوجود، شوہر کی اجازت کے باوجود بھابھی کے لیے دیور کے ساتھ کھانا کھانا جائز نہیں ہے۔ بھائی کی پرمیشن کے باوجود بھابھی کو اکیلے بائک پہ بٹھا کے کشن گنج اور دارجلنگ لے جانا، سلیگوڑی لے جانا جائز نہیں ہے۔ دلیل یہ ارائیت الحموا یا رسول اللہ، ایک عورت نے سوال کیا، اے اللہ کے نبی کیا میں دیور سے بھی پردہ کروں؟ دیور ہمارے گھر میں رہتا ہے، جوائنٹ فیملی ہے، آنا جانا لگا رہتا ہے، کیا میں دیور سے بھی پردہ کروں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں، محلے کے دوسرے لوگوں سے کبھی کبھی بے پردگی ہو جائے چلے گا، محلے کے دوسرے لوگوں کے سامنے کبھی چہرہ کھل جائے چلے گا، الحم الموت، لیکن دیور سے ہر حال میں پردہ کرنا ہے، کیونکہ دیور تو موت ہے بھابھی کے لیے۔ یہ زبان ہماری نہیں ہے، ہماری زبان ضرور ہے لیکن الفاظ محمد رسول اللہ کے ہیں، حدیث جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، الحم الموت، دیور بھابھی کے لیے موت ہے۔ اب اندازہ لگاؤ، جو موت ہو وہ موت کیسے بھابھی کو لے کے جا سکتا ہے اپنے گھر سے باہر؟ صاحب میرے بھائی نے اجازت دے دی، یہاں بھائی کی اجازت نہیں چلے گی، یہاں شریعت کا حکم چلے گا، شریعت کا حکم۔ ہم ان چیزوں پر غور کریں، سوچیں کیا اسلام کے ساتھ ہمارا تعلق یہ ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمانو والو تم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ بچوں کے ساتھ ہمارا تعلق کیا ہے؟ فرمایا جب تمہارے گھر میں بچہ پیدا ہو، جب تمہارے گھر میں بچہ پیدا ہو تو 7ویں دن اس کا عقیقہ کرو، اس کے سر کے بال کاٹو، پورا ٹکلا، 7ویں دن اس کے سر کے سارے بال چھلو، اور بالوں کے وزن کے برابر چاندی غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم کرو۔ مان لیجئے سارے بال ہم نے کاٹے اور 5 گرام ہوئے، تو 5 گرام چاندی یا 5 گرام چاندی کی قیمت غریبوں میں مسکینوں میں دی جائے گی، اور یہ اسلام کا ایک حصہ ہے، اس سے آپ بچ نہیں سکتے ہو۔ 7ویں دن اس کا اچھا نام رکھو، گڈو پپو نہیں، ٹوئنکل نہیں، لڑکیوں کے نام اوئیٹی سوئیٹی نہیں، اچھا نام رکھو، نام کا اثر پڑتا ہے، قیامت کے دن ناموں سے بلایا جائے گا، اچھا نام رکھو جس کا معنی اچھا ہو۔ جب 7واں دن ہو جائے تو اس کا عقیقہ کرو، اور مسئلہ یاد رکھنا عقیقہ صرف 7ویں ہی دن ہے، 14ویں دن کی دلیل نہیں ہے، 21ویں دن کی دلیل صحیح نہیں ہے کہ 7ویں دن طاقت نہ ہو تو 14ویں دن کر لو، 14ویں دن نہ ہو تو 21ویں دن کر لو، نہیں، عقیقہ صرف 7ویں دن ہے،
اور 7ویں دن کسی مجبوری کی وجہ سے اگر آپ نہیں کر سکے تو جب تمہیں موقع ملے، جب تمہارے پاس مجبوری ختم ہو جائے اس وقت کر لو۔ 7ویں دن نہیں کیا اور 8ویں دن مجبوری ختم ہو گئی تو 8ویں دن کر لو، 9ویں دن مجبوری ختم ہو گئی تو 9ویں دن کر لو۔ اب یہ نہیں کہ 7ویں دن نہیں کیا تو 14ویں دن کر لیں گے، نہیں، 14ویں دن کا انتظار نہیں کیا جائے گا۔ 14ویں دن بھی مجبوری رہی، 21ویں دن بھی رہی، تو جب تمہاری مجبوری ختم ہو جائے تب کر لو۔ اور جب تک اس بچے کا عقیقہ کر نہیں لیا جائے گا اس بچے کی دعا باپ کے حق میں قبول نہیں ہوگی۔ سمجھ رہے نا؟ رہن ہے، رہن، بچہ گروی ہے، چاہے کتنی وہ بچہ دعا کرے باپ کے حق میں پھر قبول نہیں ہوگی اگر عمدن قصدن جان بوجھ کر استطاعت کے باوجود آپ نے اس کا عقیقہ نہیں کیا تو یہ باپ کے اوپر ایک قرض ہے جب تک وہ اس کو ادا نہیں کرے گا۔ ہاں بچہ 20 سال کا ہو گیا، اب مجبوری ختم ہوئی ہے تو اب کر دو۔ باپ 20 سال تک اپنے بچے کا عقیقہ نہیں کر سکا مجبوری کی وجہ سے اور انتقال ہو گیا تو بچہ خود کمانے لگے تو وہ اپنا عقیقہ خود بھی کر سکتا ہے، لیکن کرنا ہے اگر استطاعت ہو جائے تو کرو، کرنا ہے۔ یاد رکھیے 7ویں دن عقیقہ کرے گا، جب بچہ پیدا ہو تو 7ویں دن عقیقہ کرو، 7ویں دن اس کا اچھا نام رکھو، اس کے سر کے سارے بال چھیل کر بالوں کے وزن کے برابر چاندی یا اس چاندی کی قیمت غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم کرو۔ لڑکا ہے تو 2 جانور اور لڑکی ہے تو 1، گائے نہیں چلے گی، بھینس نہیں چلے گی، اونٹ نہیں چلے گا، بڑے جانوروں میں عقیقہ نہیں ہوگا۔ عقیقے کے لیے بھیڑ بکری چاہیے، دبا، انہی جانوروں میں عقیقہ ہوگا۔ لڑکا ہے تو 2 اور لڑکی ہے تو 1۔ ہاں اگر آپ کے پاس مجبوری ہے اور لڑکا پیدا ہوا ہے لیکن 2 جانور کی قیمت نہیں ہے، 2 جانور کی استطاعت نہیں ہے، 1 جانور آپ کر سکتے ہیں۔ اگر استطاعت نہیں ہے تو 1 جانور بھی کیا جا سکتا ہے۔ اسلام میں آسانی ہے، سختی نہیں ہے۔ اگر 2 لڑکا ہے اور ہم غریب ہیں، 2 جانوروں کی قیمت نہیں ہے میرے پاس لیکن 1 کی استطاعت ہے تو یہاں اجازت ہے شریعت کی طرف سے تو تم 1 ہی کر دو، کیونکہ اللہ رب العالمین کسی پر اس کی بوجھ سے زیادہ، اس کی حیثیت سے زیادہ اس پر بوجھ نہیں ڈالتا ہے۔ لڑکی ہے تو 1 ہے ہی۔ میرے بھائیوں پھر حکم ہوتا ہے جب تمہارا بچہ زبان چلانے لگے، کچھ تھوڑا تھوڑا بولنے لگے تو سب سے پہلے اس کی زبان سے اللہ اللہ نکلواؤ۔ 6-7 مہینے کے بعد بچے تھوڑا تھوڑا بولنے لگتے ہیں، اس کی زبان سے اللہ 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 نکلواؤ۔ اور جب بچے کی زبان تھوڑی صحیح ہو جائے تو اس کو لا الہ الا اللہ سکھاؤ، اس کو لا الہ الا اللہ سکھاؤ۔ ہم کیا سکھا رہے ہیں؟ 4 سال کا ہو گیا، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ کتنا گدھا ہے یہ باپ، اور میں گدھا کہہ دیا ہوں، جس کو برا لگتا رہے، جس کو مرچی لگ رہی لگتی رہے۔ اب بتائیے گدھے میں عقل نہیں ہوتی ہے؟ گدھے میں عقل ہوتی ہے کہیں؟ ہارن بجاؤ تو گدھا وہیں آئے گا جہاں گاڑی گھوم رہی ہے، اور آئے گا گاڑی کے پاس، اس میں عقل نہیں ہے۔ یہ بتاؤ آپ کا بچہ 5 سال کا ہو گیا، آپ اس کا برتھ ڈے بنا، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ تیرا بچہ اللہ کی طرف سے 80 سال کی عمر لے کے آیا تھا، 5 سال اس کی کم ہو گئی ہے، اب اس کی عمر 75 سال رہ گئی ہے اور تو خوش ہو رہا ہے۔ وہ اپنی زندگی کے 5 سال کم کر چکا اور تو خوش ہو رہا ہے۔ اگلے سال وہ 6 سال کا ہو گیا، پھر تو کیک کاٹ رہا، وہ 1 سال اپنی زندگی کا اور کم کر چکا، تو کیک کاٹ رہا، خوشیاں منا رہا ہے۔ اس سے بڑا بے وقوف اور اس سے بڑا گدھا باپ کون ہوگا جو اپنے بچے کے جنم دن پر کیک کاٹ رہا ہے، 1 سال اس کی زندگی کا کم ہو رہا ہے اور یہ خوشیاں منا رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا گدھا کوئی باپ ہو ہی نہیں سکتا۔ اتنا برا لگ رہا ہوگا جنہوں نے ہیپی برتھ ڈے، اب ہے تو ہے، ہم کیا کریں۔ قرآن نے بھی مثالیں دی ہیں جانوروں کی، اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ لوگ چوپایوں کی طرح بلکہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے۔ قرآن نے مثال دی ہے، ہم کیا کریں۔ الدنیا جیفت المیت، یہ دنیا مری ہوئی لاش ہے،
वतालिबुहा किलाब, और इस दुनिया के पीछे घूमने वाले, इस दुनिया की दौलत में मगन रहने वाले, इस दुनिया को तलब करने वाले और इस दुनिया को चाहने वाले कुत्ते हैं। तालिबुहा किलाब, अल्लाह के नबी कह रहे हैं इस दुनिया को चाहने वाले कुत्ते हैं, कुत्ते। अब हम क्या करें? अल्लाह के नबी कह रहे हैं, हम क्या करें? अकल जिसके अंदर नहीं होती है वो जानवर गधा है। अब गधे वाला काम हम कर रहे हैं। बहुत से गधे तो इतने बड़े पड़े हैं कि 85 साल की उम्र में भी अपना बर्थडे मना रहे हैं। 1-2 साल के और रह गए मरने वाले, फिर भी लंबी उम्र की कामना कर रहे हैं। इसीलिए फरमाया कि जब तुम्हारा बच्चा जबान सही कर ले, बोलने लगे, तो ला इलाहा इल्लल्लाह सिखलाओ। जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ रही है, अमल भी ऐसे ऐसे बताओ कि वो जन्नत के करीब भी होता जाए, जहन्नम के करीब ना हो, जन्नत के करीब जाए। अब हुक्म होता है ला इलाहा इल्लल्लाह सिखाओ। अब हुक्म होता है जब तुम्हारा बेटा 7 साल का हो तो उसको वुजू करना सिखलाओ, नमाज पढ़ना सिखलाओ, अपने साथ उसको उंगली पकड़ के मस्जिद में ले जाओ, उसको नमाज की आदत डलवाओ। कभी पढ़ेगा कभी छोड़ेगा, कभी पढ़ेगा कभी छोड़ेगा, कोई बात नहीं, सख्ती बहुत ज्यादा नहीं करना है, लेकिन लेके जाना है, आदत डलवाना है। अब 3 साल तक ये आदत डलवाओ। जब उसकी उम्र 10 साल की हो जाए तो अब सख्ती करोगे। जब वो 10 साल का हो और नमाज न पढ़े तो पीट पीट कर, मार मार कर उसको मस्जिद में ले जाओ। 10 साल के बाद फिर नमाज माफ नहीं है। 10 साल का हो जाए तो उसको मस्जिद की तरफ ले जाओ, उसको मारो। 10 साल का बेटा नमाज न पढ़े तो बाप मारे, 40 साल का बाप नमाज न पढ़े तो कौन मारे? दादा तो मर गया बेचारा, वो तो इस दुनिया में न रहा। याद रखो, जो 40 साल की उम्र में बाप नमाज नहीं पढ़ रहा है तो उसका 10 साल का बेटा कैसे नमाज पढ़ेगा? ये औलाद के साथ हमारा इस्लाम के साथ कनेक्शन कैसा है? हमारे यहाँ सिस्टम मजबूत नहीं है। हम अपनी माँ बहनों पर जरा नजर डालें, क्या कर रही है? क्या उनके अंदर वो शर्म और हया बाकी रह गई है जो इस्लाम का एक हिस्सा थी? हमारा कुरान नबी की औरतों, नबी की बीवियों को भी हुक्म दे रहा है। अल्लाह या निसा अन्नबी लस्तुन्ना कहदिम मिनन निसाई इन इत्तक़ैतुन्ना। आए नबी की बीवियों, गौर करो, आए नबी की बीवियों, आए नबी की औरतों, आए नबी की बीवियों, लस्तुन्ना कहदिम मिनन निसाई इन इत्तक़ैतुन्ना। तुम आम औरतों की तरह नहीं हो, तुम मामूली औरत नहीं हो, तुम मामूली लेडी नहीं हो। आए नबी की बीवियों, अगर तुम अल्लाह से डरती हो तो तुम मामूली औरत नहीं हो। फला तग़ज़ाना बिल क़ौल फयतमअ अल्लज़ी फ़ी क़ल्बी मरज़। आए नबी की बीवियों, जब तुम्हारे घर में कोई सवाल करने वाला आए, तुम्हारे घर का दरवाजा खटखटाए, तुमसे गुफ्तगू करे, तुमसे बातचीत करे, फला तग़ज़ाना बिल क़ौल, तो तुम्हारे कौल में, तुम्हारी बातचीत के अंदर नरमी नहीं होनी चाहिए, तुम्हारे लहजे में नरमी नहीं होनी चाहिए, मिठास नहीं होनी चाहिए। ये कुरान औरतों को हुक्म दे रहा है। अरे औरतों, जब तुम किसी से गुफ्तगू करो, किसी से बात करो, तो तुम्हारे लहजे में, तुम्हारी गुफ्तगू में नरमी नहीं होनी चाहिए, मिठास नहीं होनी चाहिए। जैसे हम किसी से बात करें, किसी औरत से, देख रही मौलाना जी, हाँ, महीन आवाज से बात करे, शर्मा शर्मा के बात करे, ये नहीं होना चाहिए। जी, दरवाजा खटखटाया, अंदर आप नहीं है, भाई नहीं है, बाप नहीं है, किसी लेडी की आवाज आई, अंदर से आवाज आई, जी कौन? ये आवाज होनी चाहिए। जी कौन? जी मौलाना जर्जीस। अच्छा ठीक है, हाँ बताइए कैसे आए हो? वो आपके भाई से मिलना है। कहाँ है? देखिए भाई तो अभी घर पे है नहीं है, बाद में 2 घंटे के बाद, 4 घंटे के बाद आइएगा, तब पता कर लीजिएगा। ठीक है, बस ये आवाज होनी चाहिए, बदतमीजी नहीं। लेकिन नहीं, अभी घर पे कोई नहीं है, ना अब्बू है ना भाई है, कोई नहीं है, ठीक है बाद में आइएगा, 2 घंटे बाद पूछ लीजिएगा, ठीक है, शाम को आइएगा, पता लगा लीजिएगा। ये होना चाहिए। लेकिन होता क्या है, दरवाजा खटखटाया, बैल बजाई, पहले दरवाजा खोला, जी वो आपके भाई कहाँ हैं? जी वो तो नहीं है। आप कहाँ से आए? देखिए बातचीत बढ़ रही है। आप कहाँ से आए?
کشن گنج سے، اور اتنی دور سے، آئیے پانی پی لیجئے۔ جب تمہارے گھر میں کوئی نہیں ہے تو تم کسی کو پانی پلانے کے لیے بھی اندر نہیں بلا سکتے، اس میں بدتمیزی نہیں مانی جائے۔ آپ کے گھر میں سب لیڈیز ہی ہیں، کوئی جینٹس نہیں ہے، تو آپ دروازہ مت کھولیے۔ کون؟ کہاں سے آئے؟ ٹھیک ہے ابھی بھائی نہیں ہے، ابھی ابو نہیں ہے، ٹھیک ہے بعد میں آئیے گا، شام کو آئیے گا، تب معلوم کر لیجئے گا۔ یہ کھول کے کہو ایکسکیوز می، آئیے پانی پی لیجئے۔ جب اس طریقے سے تم کہہ کر اس کو آج اپنے گھر میں بلا لو گی، آج تو تمہارے بھائی سے ملنے آیا، 2 گھنٹے کے بعد تم سے ملنے آئے گا۔ قرآن اسی کو کہہ رہا ہے فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ، تمہاری قول میں، تمہاری بات چیت میں نرمی نہیں، مٹھاس نہیں ہونی چاہیے۔ اگر تم نرمی سے اور میٹھے پن سے بات کرو گی فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، تو جو بیمار دل والا ہے، جو جس کا دل کمزور ہے، فوراً کسی لڑکی کی ہلکی سی آواز سن کر پگھل جاتا ہے، اس کی طرف جھکنے لگتا ہے، اس کو اللہ کے نبی، اس کو قرآن نے کیا کہا؟ مرض۔ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، جس کے دل میں بیماری ہوگی عشق کی، محبت کی، وہ تمہارے بارے میں طرح طرح کے خیالات اپنے دماغ میں رکھنے لگے گا۔ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، وہ اپنے دل میں تمہارے بارے میں نئے نئے خیالات، نئے نئے تصورات اپنے دل میں رکھنے لگے گا، اس لیے مٹھاس نہیں ہونی چاہیے تمہاری آواز میں۔ یہ اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے، اور عورتوں کو حکم دیا ہے اللہ رب العالمین نے وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ۔ ہائے محمد کے ماننے والوں، آئے مسلمانوں، جب تم کسی گھر میں جاؤ اور گھر میں کوئی مرد نہ ہو اور عورتیں ہی عورتیں ہوں، اور تمہیں وہاں کوئی چیز لینا ہو، اس گھر سے کوئی چیز حاصل کرنا ہو، اس گھر سے کوئی چیز تمہیں لینا ہو، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا، اگر کوئی سامان تمہیں چاہیے، فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ، تو پردے کے اوٹ سے مانگو، دیوار کے پیچھے سے مانگو، دروازے کے اندر سے مانگو۔ یعنی عورتیں دروازہ نہ کھولیں، سامان لے کے آئیں، اتنا ہی گیٹ کھولیں اور سامان دے دیں۔ سامان دیتے ہوئے، پلیٹ دیتے ہوئے، برتن دیتے ہوئے، یا کوئی بھی چیز دیتے ہوئے، اپنے ہاتھوں میں ساکس، اپنے ہاتھوں میں گلیوز پہن لیں، تاکہ تمہارے ہاتھ کی کلائیاں، تمہارے ہاتھ کی ہتھیلیاں بھی غیر مرد کو نظر نہ آئیں۔ ایسے پردے کی اوٹ سے ان سے سوال کرو، فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ، پردے کی اوٹ سے ان سے مانگو، اور ان کو بھی چاہیے جو سامان دیں گے وہ پردے کے پیچھے سے تمہیں دیں، یعنی سامنے نہ آئیں۔ یہ قرآن کہہ رہا، قرآن جلسوں میں بھی سامنے آ رہی ہو تو کیا حال ہوگا، دکانوں پہ گھوم رہی ہو اور ہم جلسے کرا رہے ہیں۔ صاحب سسٹم ہمارا مضبوط، ہم نے رسم بنا لی ہے، عملی اقدام نہیں کیا ہے۔ وہاں عملی اقدام ہوتا تھا، کیسے؟ ایک نوجوان ٹخنے سے نیچے پیجامہ پہنے ہوئے تھا، اس کا کپڑا ٹخنے سے نیچے تھا یہاں، اور جا رہا تھا ایسے۔ حضرت عمر نے دیکھا ہے ٹخنے سے نیچے، تو حضرت عمر نے اس کو بلایا، اے انت حائز، اب ترجمہ سنو۔ حضرت عمر نے کہا، اے نوجوان انت حائز، اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا حضرت عمر سے، مجھ سے کہہ رہے ہیں، کہاں انت حائز؟ انت حائز کا مطلب جانتے ہو؟ کیا تجھے پیریڈ آ رہا ہے؟ کیا تجھے مہینہ آ رہا ہے؟ عورتوں کو مہینہ آتا ہے نا، پیریڈ۔ جو عورتیں بالغ ہو جاتی ہیں، جو لڑکی بالغ، ان کو ایک مہینے میں چند دن بلڈ آتا ہے، جو اس کو پیریڈ بولتے ہیں، MC۔ تو حضرت عمر نے کتنا خطرناک جملہ بولا اس نوجوان کو، سوچو۔ آپ یہ مت کہنا مولانا جدید اتنا بے شرم ایسی بات کہہ رہا، میں نہیں کہہ رہا ہوں، حضرت عمر نے کہا ہے۔ کیا کہا؟ انت حائز، کیا تجھے پیریڈ آ رہا ہے؟ کیا تجھے مہینہ آ رہا ہے؟ تو اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا، کوئی عورت تو جان ہی رہی ہے، حضرت عمر کس سے کہہ رہے ہیں؟ تو آپ پیچھے کیا مڑ کے دیکھ رہا ہے؟ تجھ سے کہہ رہا ہوں۔ ہنسنے لگا، مجھ سے؟ ہاں۔ کہا آپ کا دماغ صحیح ہے؟ کہا کیوں؟ کہا یحیض الرجل، اس آدمی نے کہا کیا مرد کو بھی مہینہ آتا ہے؟ سوال دیکھیے اس کا۔ حضرت عمر نے سے اس نے کہا مجھے مہینہ، حل یحیض الرجل، کیا مرد کو بھی مہینہ آتا ہے؟ تو حضرت عمر نے کہا کیا مرد بھی ٹخنے سے نیچے پیجامہ پہنتا ہے؟
یعنی کپڑا ٹخنے سے نیچے پہننے کا حکم اللہ تعالیٰ نے نبی نے عورتوں کو دیا ہے، مردوں کو ٹخنے سے اوپر پہننے کا حکم دیا ہے. یہاں سے اوپر رہے گا کپڑا آپ کا، مرد کا ٹخنے سے نیچے یہاں تک کہ پیر بھی چھپ جائے. عورتوں کو حکم دیا ہے کہ وہ نیچی شلوار پہنے، اور جب چادر یا نقاب لگا کے جب بازار یا میکے یا کہیں جائیں تو ایسی کنڈیشن میں اتنی نیچی چادر ہو جو آپ کی چپل کو بھی چھپا رہی ہو، چپل بھی نظر نہ آ رہی ہو، اور زمین کی مٹی سے رگڑ کھا رہی ہو چادر. اتنی نیچی چادر ہونی چاہیے، یا اتنا نیچا نقاب ہونا چاہیے، حجاب ہونا چاہیے جو پیر کی چپل کو بھی چھپا رہا ہو. جا کر جو چند عورتیں برقع پہن کے آئی ہیں ذرا ان کے نقاب بھی دیکھ لیجئے گا، چپل تک دکھے گی. اور یاد رکھنا، عورتیں گھر سے باہر جاتے وقت گھر میں جو چاہیں پہنے. جس گھر کے اندر غیر مردوں کا آواگمن نہیں ہے، عورتیں گھر میں جو پہننا چاہیں پہنے، کوئی رکاوٹ نہیں. دوپٹہ اوڑھیں نہ اوڑھیں، اوڑھنی لیں نہ لیں، بال کھلے رکھیں یا باندھ کے رکھیں، نائٹی پہنے نہ پہنے، جو چاہیں. اور غور سے سنو، گھر کے اندر جہاں غیر مردوں کا آواگمن نہیں ہے، عورتیں جو چاہیں پہن سکتی ہیں، ان کو کوئی رکاوٹ نہیں ہے. لیکن گھر سے باہر اگر جائیں گی، گھر سے باہر جب نکلیں گی تو عورتیں گھر سے باہر نکلتے وقت چوڑیاں بھی پہننے کی اجازت نہیں ہے، چوڑیاں بھی نہیں پہن سکتی. ہر بجنے والی چیز منع ہے، کوئی بھی بجنے والی چیز عورت پہن کر نہیں جا سکتی. اگر چوڑی بج رہی ہے تو چوڑی پہن کر جانا غلط ہے. پازیب پائل پہن کر نہیں جا سکتی اگر اس میں گھنگرو لگے ہوئے ہیں تو. اس کو آپ کے یہاں کیا بولتے ہیں؟ اونچی ہل کی چپل جو ہوتی ہے نا، اونچی ہل کی پہن لیتی ہیں، وہ نیچے گٹکا لگا رہتا ہے، تھوڑا سا ناٹی کت کی ہو تو لمبی لگتی ہے وہ، اور وہ پہن کے چلتی ہیں تو وہ سڑک پر وہ چپل آواز کرتی ہے، ٹک 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 آواز کرے گی. عورت کے لیے اونچی ہل کی وہ چپل جو سڑک پر چلتے وقت ٹک ٹک کی آواز کرے، وہ چپل بھی پہن کر چلنا منع ہے عورت کے لیے. ظاہر ہے وہ چپل ٹک 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 کرے گی، ادھر اس کی چپل بولے گی ٹک 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 ٹک، ادھر نوجوانوں کے دل بولیں گے دھک 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 دھک. منع ہے. کوئی بھی خوشبو پرفیوم نہیں لگا سکتی، گھر میں جو چاہے لگائے، لیکن گھر کے باہر کوئی پرفیوم نہیں، کوئی عطر نہیں، یہاں تک کہ خوشبودار کوئی چیز نہیں. اگر کریم میں خوشبو ہے تو وہ بھی نہیں، پاؤڈر میں خوشبو ہے تو وہ بھی نہیں، اگر کوئی ایسا تیل یوز کرتی ہے جس میں خوشبو ہے تو وہ بھی نہیں. فرمایا کوئی عورت، اور سن لو، کوئی عورت خوشبو لگا کر، عطر لگا کر، میک اپ کر کے گھر سے باہر نکلتی ہے، جب تک وہ گھر نہ آ جائے زانیہ لکھی جاتی ہے. سن رہے ہیں؟ جو عورت میک اپ کر کے، جو عورت خوشبو لگا کر، جو عورت کریم پاؤڈر میک اپ سور کر جب گھر سے باہر نکلتی ہے تو اس پر اللہ کی، فرشتوں کی لعنت برستی رہتی ہے، اور جب تک وہ گھر کے باہر رہتی ہے زانیہ اور بدچلن لکھی جاتی ہے. اب وہ بازار سے یا میک اپ کر کے گئی اور باہر سے گھوم کر جب وہ اپنے گھر پہ آ جائے تو اس وقت تک وہ نماز نہیں پڑھ سکتی ہے. نوٹ کریے، اس وقت تک وہ نماز نہیں پڑھ سکتی ہے جب تک کہ وہ ایسے غسل نہ کر لے، ایسے نہا نہ لے جیسے شوہر سے بیوی ملنے کے بعد، ہم بستر ہونے کے بعد جب بیوی غسل کرتی ہے اور نہا کر پاک ہوتی ہے، جب تک یہ عورت اس طریقے پر غسل نہ کر لے تب تک وہ نہ نماز پڑھ سکتی ہے نہ روزہ رکھ سکتی ہے. اب بتائیے ہم اسلام کے اس مشن میں کتنے گھل چکے ہیں. بتائیے اسلام کا، ہمارا اور ہماری بیٹیوں کا اسلام کیسا ہے؟ کیا پانی اور رنگ کی طرح ہے؟ کیا ہماری لڑکیاں، ہماری بیویاں کیا اس اسلام کے مزاج میں پوری کی پوری داخل ہیں؟ کون سی لڑکی ہے جو لپسٹک لگا کے نہیں آئی ہے؟ ذرا دیکھو تو. اب آپ کہو گے مولانا کہہ رہے دیکھو تو،
जुमले बहुत जल्दी पकड़ते हो। अब देखने का मतलब ये थोड़ी है कि नकाब हटा के देखेंगे, और देखो का मतलब ये भी है कि आप देखो ना देखो, लेकिन जब निकाब ही नहीं है तो अपने आप दिख जाएगा। आजकल निगाहें नीची करके कौन चल रहा है? निगाहें नीची करके अगर चलेंगे तो टक्कर और होगी। अच्छा, आप ईमानदारी के साथ बताइए, जलसा हो रहा है ना, औरतों की आवाज आ रही कि नहीं आ रही? देख रहे हैं हम, थोड़ी देर चुप हो जाए तो लेडीज की आवाज यहां आ रही है। सिस्टम सही नहीं है। इन औरतों का इंतजाम इतनी दूर करना चाहिए कि इनकी आवाज मर्दों तक नहीं आए। अपने मर्दों तक की तो सुन नहीं रही हैं, आज मौलवियों की सुनेंगी। निकाल दो ये जहन से। एक मौलाना साहब ने खुतबा किया तकरीर में जुमे में, तो जुमे का नमाज पढ़ के बेचारा आदमी अपने घर गया और अपनी बीवी को गोद में उठा के डांस करने लगा, गोद में उठा के। तो बीवी ने पूछा, वाह आज तो कमाल कर दिया, जुमा पढ़ के घर में आए हो, गोद में उठा लिया, आज बड़ा रोमांस कर रहे हो, बड़ा प्यार कर रहे हो। क्या मौलाना साहब ने मोहब्बत पे खुतबा दिया क्या? रोमांस पे खुतबा दिया क्या? तो आदमी ने कहा, नहीं, मोहब्बत और रोमांस पे खुतबा नहीं दिया। मौलाना साहब ने आज खुतबे में बताया है, जो सबसे बड़ी मुसीबत को खुशी खुशी उठाएगा वो सीधे जन्नत में जाएगा। तो हम तो मुसीबत को उठा रहे ताकि जन्नत में चले जाए। आदमी ने ये जवाब दिया। औरतें चुप नहीं हो सकती हैं। जलसा जब भी कराइए तो औरतों का इंतजाम बहुत दूर करिए। ये नहीं सुनती हैं जलसा। एक आम के पेड़ के नीचे दो औरतें बहुत देर से बातें कर रही थी। एक आम टूटा और गिरा उनके पास। चौंकी है, ये आम कैसे टूट के गिर गया? एक औरत ने दूसरी से पूछा, ये आम गिरा कैसे? दूसरी कुछ बताने ही वाली थी कि आम खुद बोल दिया। आम बोला, तुम दोनों की बातें सुन सुन के हम पक गए इसलिए गिर गए। इतनी देर से तुम लोग बोल रही हो, पक धक धक कर गए कि हम खुद पक गए इसलिए गिर गए। दो औरतें चुप नहीं रह सकती हैं, और आपको मालूम है कि जलसे में 1000-2000 औरतें आएंगी, 5000 औरतें आएंगी, तो आप इतना पास। आज तो उनको मौका मिला अपनी सैंडल दिखाने का, आज तो मौका मिला अपनी साड़ी दिखाने का, आज तो मौका मिला उनको अपना सूट दिखाने का। इतना अच्छा मौका मौलाना जर्जीस की तकरीर में वो गवाएंगी, इतना अच्छा मौका। आज तो बता रही होंगी अपने फला दुकान से लिया है, उस दुकान का एड्रेस दे रही होंगी, तुम भी वहां से ले आना, बहुत सस्ता सामान मिलता है। आज तो उनकी ईद का दिन है। और इस जलसे में एक फायदा यह भी है कि कितने ही लड़कों ने लड़कियां पसंद कर ली होंगी कि हमें इसके घर रिश्ता भेजना है, और कितनी लड़कियों ने लड़का भी पसंद कर लिया होगा कि पसंद है, इसका आएगा तो हम। एक फायदा यह भी है, अब वो नुकसान के जरिए फायदा हुआ हो या जैसे भी हुआ हो, मेरे भाइयों, ये नौटंकियां हो रही हैं इस्लाम के नाम। छुरी भी आपकी है, वो जग भी आपका है, वो गिलास भी आपका है, वो टेबल जिस पे आपके बच्चों की बुक्स रखी हुई है वो भी आपकी हैं, वो बुक्स भी आपकी हैं, वो सारी चीजें जो घर में दिखाई दे रही हैं वो सब आपकी हैं। आपके घर में रखा हुआ 100 ग्राम का एक बिस्किट गोल्ड सोने का वो भी आपका है। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जितनी हिफाजत आप सोने के उस बिस्किट की करेंगे, जितना संभाल कर आप उस सोने के बिस्किट को रखेंगे, उतना संभाल कर आप चाकू को नहीं रखेंगे, उतना संभाल कर आप छुरी को नहीं रखेंगे, उतना संभाल कर आप गिलास को और जग को नहीं रखेंगे, टेबल को नहीं रखेंगे, घर की और दूसरी चीजों को नहीं रखेंगे। अगर आपसे पूछूं, आप उस सोने को, उस गोल्ड के बिस्किट को आप संभाल कर क्यों रखेंगे? उसकी इतनी हिफाजत क्यों है? उसको आप हिफाजत से क्यों रखेंगे? तो आपका जवाब यही होगा कि मौलाना साहब, सोने की हिफाजत इसलिए की जाएगी और सारी चीजों से ज्यादा उसको संभाल कर हम इसलिए रखेंगे क्योंकि वो कीमती है जग से भी ज्यादा, वो कीमती है गिलास से भी ज्यादा, वो कीमती है हमारे टेबल से भी ज्यादा। इसका मतलब ये है, और दूसरी चीजों की चोरी हो जाए परवाह नहीं, लेकिन गोल्ड की चोरी नहीं होनी चाहिए। और दूसरी चीजें जाती हैं तो जाएं, लेकिन गोल्ड नहीं जाना चाहिए, इसलिए आप उसकी हिफाजत और दूसरी चीजों से ज्यादा करते हैं। मेरे भाइयों, इस्लाम सबसे ज्यादा कीमती नेमत है हमारे और आपके लिए। इतनी बड़ी नेमत है इस्लाम कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस्लाम से अच्छा अल्लाह के नजदीक कोई दीन ही नहीं है। उसने कहा, इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह की नजर में, अल्लाह की दृष्टि में, अल्लाह के नजदीक सबसे महबूब और पसंदीदा दीन इस्लाम है। इतनी बड़ी नेमत है इस्लाम कि अल्लाह ने कह दिया,
وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسلام کو چھوڑ کر اگر کوئی دوسرا دین تلاش کرو گے، اگر اسلام کو چھوڑ کر کوئی دوسرا راستہ تلاش کرو گے تو وہ راستہ ہرگز ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، وہ راستہ ہرگز ہرگز تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ یہ اسلام سب سے بڑی نعمت ہے، اس کی حفاظت ہمیں اور آپ کو کتنی کرنی چاہیے۔ دوسری چیزوں کا نقصان ہوتا ہے تو ہو جانے دو، لیکن گولڈ نہیں جانا چاہیے، سونا نہیں، ڈائمنڈ نہیں، ہیرا نہیں جانا چاہیے۔ اسی طریقے سے آپ کی چیزیں آپ کی ہیں، آپ کو شادی کرنا ہے، ٹھیک ہے، آپ کو اپنے بچے کو پڑھانا ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، آپ کو نماز کی پابندی کرنا ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، آپ کو دنیا بھر کے کام ہے، محنت کرنا، مزدوری کرنا ہے، کوئی رکشہ چلاتا ہے، کوئی ٹھیلا ٹھیلتا ہے، کوئی بس کا ڈرائیور ہے، کوئی آفس جاتا ہے، کوئی سرکاری نوکری ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں، اور ایک طرف اسلام بھی آپ کے سامنے ہے، یہ سب چیزیں بھی آپ کو کرنا ہے۔ آپ کو اپنے بیوی بچوں کے لیے کمانا بھی ہے، آپ کو ان کو پڑھانا بھی ہے، آپ کو ان کے لیے محنت بھی کرنا ہے، آپ کو نماز بھی پڑھنا ہے، انہی وقت نکال کر آپ کو روزہ بھی رکھنا ہے، آپ کو اسلام کی بھی حفاظت کرنا ہے۔ اب یہ بتائیے، ان دونوں چیزوں میں سے سب سے زیادہ قیمتی چیز تو اسلام ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اور دوسری چیزیں اگر ان میں نقصان ہو رہا تو مسلمان ان نقصان کو گوارا کر لے، لیکن اسلام کو اپنے دامن سے نہ چھوڑے، اسلام کو نہ چھوڑے، اسلام اس کے ہاتھ سے نہ جانے پائے، کیونکہ قیمتی چیز کی حفاظت کی جاتی ہے اور قیمتی چیز کو بچا کر رکھا جاتا ہے۔ اس لیے اسلام کو بچا کر رکھیے۔ اس اسلام جس نے ہمیں بھائی بھائی بنایا، یہ اسلام جس نے ہمیں مانوتا کا درس دیا، یہ اسلام جس نے ہمیں بھائی چارے کا درس دیا، میرے بھائیوں اس کو ہمیں اور آپ کو سمجھنا ہو۔ جتنے تقریریں آپ نے سنی، ہم نے بھی سنی، مجھے تو ایسا محسوس ہوا ساری چیزوں کا لب لباب یہ ہے کہ ہر چیز صرف آپ ہی کو سوچنا ہے، ہمیں کچھ نہیں سوچنا ہے، بولنے والوں کو کچھ نہیں سوچنا ہے، آپ کو شعور سے کام لینا ہے، آپ کو ہوش کے ناخن لینا ہے، ساری ذمہ داری آپ کے اوپر ہے۔ جو آیا میرے بھائی، ہم آپ کی باتوں سے 100% متفق ہیں، آپ جو کہہ رہے ہیں بالکل متفق ہیں، آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہمارا نقصان ہوتا ہے الیکشن کے موقع پر، آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ انتخاب کے موقع پر ہمارا ووٹ بڑھ جاتے، آپ اپنی باتوں میں صحیح ہیں، لیکن آپ نے ہمیں اس کا کوئی حل تو بتایا ہی نہیں کہ ہم کریں تو کیا کریں، ہم جائیں تو کہاں جائیں۔ اس کا آپ تو اپنی سنا کر چلے گئے، لیکن کوئی حل تو بتائیے، کوئی راستہ تو بتائیے، ہم جائیں تو کہاں جائیں۔ مجھے یہ تو بتا دو کہ ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر مسلمانوں کو برابر کا حق ہمیں کون دے گا؟ ہمیں یہ بتا دو کہ بہار میں کتنے % مسلمان ڈی ایم ہیں، ہمیں یہ بتا دو کہ کتنے مسلمانوں کو سرکاری نوکریاں مل رہی ہیں، ہمیں آپ یہ بتا دیجئے کہ کتنے IPS اور IAS مسلمان ہیں، یہ بتائیے ہمیں۔ یہ ہم حق مانگیں تو کس سے مانگیں، یہ ہم جائیں تو کہاں جائیں، اس کا تو ہمیں کوئی راستہ بتاؤ۔ ہماری حصے داری برابر کی، ہم تم سے بہت کچھ نہیں مانگ رہے، ہم حصے داری کی بات کر رہے ہیں، وہ ہم کہاں جائیں۔ کانگریس وہ بھی ہمیں چھل چکی ہے، ٹھگ چکی ہے، BJP ہماری سب سے بڑی دشمن ہے، ساری پارٹیاں۔ ارے مجھے یہ تو بتاؤ کہ ہمیں کہاں شرن ملنی چاہیے، ہمیں کہاں حفاظت ملنی چاہیے۔ ہم اپنے ضمیروں کو مار کر، بہت ہی ہمت کر کے ہم آپ کو ووٹ دیے دیتے ہیں، آپ کی باتوں میں ہم آ جاتے ہیں، آپ کو ہم تسلیم کر لیتے ہیں۔ چلیے، مسلمان BJP کو اپنے لیے سب سے بڑا خطرہ محسوس کر کے اس سے اپنے آپ کو بچا کر آپ کو چن لیتا ہے، لیکن ہمیں اس بات کی گارنٹی تو دیجئے، اس بات کی ہمیں ضمانت تو دیجئے کہ آپ کا سربراہ کل BJP کے ساتھ گٹھ بندھن نہیں کرے، کل اس کے ساتھ وہ ہاتھ نہیں ملائے گا۔ مجھے کم سے کم اس بات کا تو آشواسن دیجئے،
हमें बराबर के हक मिलेंगे। मसला तो वही है कि हम जाएं तो कहां जाएं, हम करें तो क्या करें। ठीक है इसको मत दो, ठीक है इसने नुकसान किया, ठीक है उसने बहुत ज्यादा नुकसान हमें पहुंचाया, ठीक है उसने हमारे वोटों का बंटवारा किया, ठीक है वो फला पार्टी है, वो ए है, वो बी है, सब हम तुम्हारी बातों से मुत्तफिक हैं। लेकिन मुझे ये बताओ कि हमारी वो ए पार्टी कभी बी पार्टी से मिलेगी तो नहीं। मुझे ये बताओ कि हमारा वोट पाने के बाद कल हमारे साथ धोखाधड़ी तो नहीं होगी। मुझे इस बात की तो गारंटी दो कि कल हम बी टीम से कटकर ए टीम को वोट दे दें और ए टीम कल बी टीम से तो नहीं मिल जाएगी। मुझे इस बात का आश्वासन कौन देगा, मुझे इस बात का यकीन कौन दिलाएगा। ये मुसलमान बेचारे जाएं तो कहां जाएं, उन पर भी ताली बज रही थी, मेरी बात पे भी ताली बज रही। ये बेचारे परेशान हैं कि करें तो क्या करें। मेरे भाइयों, इसीलिए मैंने कहा कि मैं तुम्हारे मामले में इंटरफियर नहीं कर रहा हूं, तुम जानो तुम्हारा काम जानो। आइए, बहुत सी बातें सुनी। हाँ, चाहूं तो एक एक आदमी की बात को उठाकर एक एक घंटा बोला जा सकता है, लेकिन नहीं मेरे भाइयों, इस वक्त अक्ल शऊर से काम लेने की जरूरत है, इसमें कोई शक नहीं है। इस्लाम ने दानिशमंदी का हुक्म दिया है, इस्लाम ने अक्लमंदी का हुक्म दिया है, इस्लाम ने हिकमत का भी हुक्म दिया है। हमें हिकमत से काम लेना है, हमें होशियारी से काम लेना है, हमें दुश्मनों की पॉलिसी को समझना है। और आप भी समझदार हैं, अब दूध पीते बच्चे नहीं रह गए हैं, आप भी समझदार हैं। आपको अच्छा और बुरा समझना होगा और जो भी आपके बीच में आए आप उनसे आश्वासन लीजिए कि हम आपको वोट देना तो चाहते दे देंगे, लेकिन आप इस बात की गारंटी दो कि आपका रहबर और रहनुमा और सरबराह और आपका सबसे चीफ लीडर कल दूसरे से हाथ नहीं मिलाएगा जिसके हम पूरे तौर पर दुश्मन हैं, जिसके हम मुखालिफ हैं, जो हमारी गर्दनों को कटवाता है, जो हमको हिंदुस्तान का नागरिक नहीं समझता है, हमारे खिलाफ एनआरसी CAA का बिल लाता है। आप उसके साथ तो नहीं जाएंगे। आपको ये पूछने का पूरा अधिकार है, आप जमहूरी मुल्क में रहते हैं, आप सेकुलर मुल्क में रहते हैं, आपको ये सवाल करने का पूरा हक है, उस नेता से भी पूछने का पूरा हक है। मेरे प्यारे साथियों, इसलिए ये बात याद रखिएगा। लेकिन अक्लमंदी और दानिशमंदी का पहलू अब आप नहीं छोड़ेंगे। हिकमत बहुत अच्छी चीज है, हिकमत को अपनाइए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हिकमत मुसलमान की खोई हुई अमानत है, चीज है, वो जहां से मिले उसको ले लेना चाहिए, उसको हासिल कर लेना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हिकमत से काम लेने का हुक्म दिया है। मुसलमानों, हमें अक्ल शऊर से काम लेना है। आइए एक हिकमत का जिक्र करते हैं आपके सामने और मुझे बताइए कि ये कैसी हिकमत है, ये कैसी हिकमत है। अभी हमने एक मिसाल दी है, चाकू भी आपका, छुरी भी आपकी, गिलास भी आपका, जग भी आपका, टेबल भी आपकी, बुक भी आपकी, सोना भी आपका, लेकिन जितनी हिफाजत आप सोने की करेंगे इतनी चीजों की नहीं। इस्लाम हमारे लिए एक नियामत है, हम इस्लाम की जितनी हिफाजत करेंगे उतनी हिफाजत हम दूसरी चीजों की नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन आइए हिकमत से काम लेते हुए एक और मिसाल मैं आपके सामने पेश करता हूं। जरजीत साहब के हाथ में कीमती घड़ी है नहीं, छीनना नहीं हमसे, एक मिसाल दे रहा हूं, हमारी तो बैटरी वाली है। मान लीजिए कीमती घड़ी है और रास्ते में हमें चोरों ने पकड़ लिया और डकैतों ने पकड़ लिया। घड़ी उतार और मैंने देखा 25,000 की 50,000 की घड़ी है। नहीं साहब नहीं, उन्होंने छुरी निकाली। घड़ी दे रहा है या नहीं दे रहा है, गौर से सुनिएगा, मिसाल समझ गए तो सब समझ जाओगे। छुरी दे, वो घड़ी दे, नहीं दे रहा हूं। अरे साहब नहीं, बड़ी कीमती घड़ी है, घड़ी दे रहा है या हाथ काट दूं, नहीं चलेगा। अब यहां अक्लमंदी क्या कहती है, यहां दानिशमंदी क्या कहती है, यहां हिकमत क्या कहती है? यहां हिकमत कहती है कि हाथ कटा कर अपनी जान बचा लो। हाथ कट जाएगा, जान सलामत रहेगी, कम से कम अपने बीवी बच्चों का मुंह तो देखते रहोगे, कम से कम अपने बीवी बच्चों के पास तो रहोगे, कम से कम तुम्हारी बीवी अपने हाथ से तुम्हें खाना तो खिला देगी, कम से कम तुम अपने बच्चों को प्यार तो दे सकोगे। यहां अक्लमंदी ये कहती है हाथ भी प्यारा, जान भी प्यारी, लेकिन कुर्बानी देने की जरूरत पेश आ रही है, तो तुम हाथ दे दो और जान बचा लो। हाथ देकर जान बचाने की कुर्बानी, हाथ दे दो जान बचा लो, ये कुर्बानी दे दोगे तो यही हिकमत है, यही दानिशमंदी है। मेरे भाइयों,
آپ کو بھی انتخاب کے موقع پر اور الیکشن کے موقع پر یہی حکمت دیکھنا ہے, یہی دانشمندی دیکھنا ہے. درجی صاحب حل تو آپ بھی نہیں بتا رہے ہو, حل میرے پاس بھی نہیں, اس لیے کہ کوئی ہمارا ہے ہی نہیں. ہم بھروسہ کریں تو کس پہ کریں, ہمارا کوئی ہے ہی نہیں. بس آپ کو یہ دیکھنا ہے نقصان کس میں کم ہے اور زیادہ نقصان کس میں ہے. یہ یاد رکھیے, آپ کا اپنا کوئی نہیں ہے, چاہے کتنے لوگ دعوے کریں, چاہے وہ دینی اسٹیج پر ہی دعوے کیوں نہ ہو رہے ہوں, چاہے وہ اسلامک اسٹیج پر ہی دعوے کیوں نہ ہو رہے ہوں, چاہے وہ ہمارے دعوے کرنے والے مسلمان ہی کیوں نہ ہوں, لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ آپ کا اپنا کوئی نہیں ہے. یہ فیکٹ ہے, یہ سچائی ہے. آپ کا اپنا کوئی نہیں ہے. بس آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ اس میں کم نقصان دہ کون ہے, سب سے کم نقصان کس سے ہے. جو سب سے کم نقصان دہ ہو اسی سے ہاتھ ملانا پڑے گا, کیونکہ بڑے نقصان سے اپنے آپ کو ہم بچا لیں. جیسے جان جانا بڑا نقصان ہے, ہاتھ جانا چھوٹا نقصان ہے. ہاتھ کٹا دو, جان بچا لو. گھڑی جانا چھوٹا نقصان ہے, ہاتھ کا جانا بڑا نقصان ہے. تو گھڑی دے کر ہاتھ بچا لو. یہ عقل مندی اور دانش مندی ہے. میرے پیارے ساتھیوں, بالکل اس وقت یہی کنڈیشن ہے آپ کی. مسلمانوں, آئے سیمانچل کے رہنے والوں, آئے کشن گنج کے علاقے کے رہنے والوں, آپ کے سامنے مختلف پارٹیاں آئیں گی. 2024 آپ کے سامنے قریب ہے. حقیقت یہ ہے کہ آپ کے سامنے بڑے بڑے من لبھاؤنے وعدے کیے جائیں گے. میں آپ کو سچائی کی طرف لے کے چلنا چاہتا ہوں کہ یہ عقل مندی اور دانش مندی کا کام آپ کا ہونا چاہیے. یہ آپ کو سوچنا چاہیے کہ اس وقت آپ اس کنڈیشن میں ہیں کہ آپ کی بیوی کی ڈلیوری ہو رہی ہے, اس کو بچہ پیدا ہو رہا ہے, وہ درد ذہ میں مبتلا ہے, لیکن ڈاکٹر نے یہ کہہ دیا ہے کہ ہم آپ کے بچے میں یا آپ کی بیوی میں سے کسی ایک کو بچا سکتے ہیں. آپ جلدی سے فیصلہ کیجئے کہ بیوی کو بچایا جائے یا بچے کو بچایا جائے. بچے کا جانا بھی نقصان دہ, بیوی کو بچانا بھی ضروری. ہم چاہتے ہیں کہ بچہ بھی بچ جائے لیکن اور بیوی بھی بچ جائے, لیکن ڈاکٹر نے کہا ٹائم کم ہے, 10 منٹ کے اندر فیصلہ کرو کہ بچے کو بچایا جائے یا پھر ماں کو, اس کی ماں کو بچایا جائے. یہاں ہم اسی کنڈیشن کے اندر ہیں. ایک طرف زیادہ نقصان دہ لوگ ہیں, ایک طرف کم نقصان دہ لوگ ہیں. میرے بھائیوں, ایسے موقع پر ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ بچہ جا رہا ہے تو جانے دیا جائے. بچے کی ماں کو بچانا ضروری ہے. اگر بچے کی ماں بچ گئی تو بچے اور بھی بعد میں آ جائیں گے. جب ماں رہے گی تو بچے اور بھی پیدا ہو جائیں گے, لیکن اگر ماں ہی نہیں رہی تو بچے پھر کیسے ہوں گے. لہذا ماں اور بچے میں سے جب کسی ایک کو بچانے کی نوبت آ رہی ہے تو ماں کو بچا لیا جائے, اور بچہ جا رہا ہے تو جانے دیا جائے. مسلمانوں, سیمانچل کے رہنے والوں, کشن گنج کی سرزمین سے قدم پر قدم رکھنے والوں, یاد رکھنا تمہارا زیادہ نقصان کس میں اور کم نقصان کس میں ہے. ہم سے بہتر تم اچھی طریقے سے جانتے ہو. ہم نے اتر پردیش کے اندر ہونے والے چناؤ میں بھگتا ہے. ہم نے دیکھا ہے 1,000 اور 500 ووٹوں سے ہم سیٹیں ہارے ہیں. جس کا ذمہ دار کون ہے یہ سب ہمیں معلوم ہے, سب ہم جانتے ہیں. نہ یہ دن آج ہمیں دیکھنا پڑتے, نہ ہمارے ووٹ کرتے, نہ آج ہمارے خونوں سے اس طریقے سے ہولیاں کھیلی جاتی کہ جس کا چاہا آپ نے مرڈر کر دیا اور جس کا چاہ انکاؤنٹر کر دیا, جس کا چاہ گھر بلڈوزر سے جلا دیا اور چڑھا دیا اس کے گھر کے اوپر بلڈوزر. میرے بھائیوں, آج ایسے دن ہمیں نہیں دیکھنا پڑتے. اگر یہ یو پی کے اندر ہم مسلمانوں کے ساتھ, ایک طبقے کے ساتھ اگر یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو اس حالت کے ذمہ دار بھی ہم خود ہیں. مسلمان اس حالت کے ذمہ دار ہیں. ہم خود مسلمان ہو کر اپنی اس حالت کے ذمہ دار ہیں. مسلمان عقل سے کام نہیں لے پاتا اس موقع پر. آپ دیکھ رہے ہیں نا, ویاپاری پریشان, مزدور پریشان, لیبر پریشان, مہنگائی اتنی, آپ سب دیکھ رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود سوشل میڈیا پہ آپ دیکھیے قصیدے اب بھی گائے جا رہے ہیں, اور ایسے ایسے اندھ بھکت ملیں گے جو کہتے ہیں ٹماٹر 1,000 روپے کلو ہو جائے تب بھی خرید لیں.
کوئی کہتا ہے کہ پیٹرول 2000 روپے کلو ہو جائے تب بھی خرید لیں گے. ایسے لوگ موجود ہیں. یعنی اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود اتفاق دیکھیے, اتحاد دیکھیے, لیکن ہم مسلمان ایسے ہیں کہ ہمارے پاس عقل نام کی چیز نہیں ہے. جذبات میں آ کر ہم بہتے چلے جا رہے ہیں. مسلمانوں, ہمیں جذبات سے نہیں عقل و شعور سے کام لینا ہے, عقل و شعور سے. اسلام قربانی مانگتا ہے. آئیے ہم دکھائیں کہ ہم کون سی قربانی دیے ہیں اسلام کے لیے. مجھے بتائیے آپ, اسلام تو نام ہی ہے قربانی دینے کا. جب ہاتھ دے کر جان بچانا ضروری ہے, ہاتھ دے دو لیکن جان بچا لو, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اپنے بچوں کو کٹوا لو, اپنی بیوی کو اگر مرتی ہے تو مر جانے دو, لیکن اسلام رخصت نہ ہونے پائے, اسلام تمہارے جسموں سے نہ نکلنے پائے, اسلام تم سے رخصت نہ ہونے پائے. اسلام کو بچاؤ, اس لیے کہ اسلام دنیا کی سب سے قیمتی چیز ہے جو ہمیں اور آپ کو ملا ہے. کیا آپ نے وہ واقعہ نہیں سنا حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا؟ میرے پیارے ساتھیوں, سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ کے سامنے ہوگا. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان کا نذرانہ دے دیا, لیکن اسلام کو ہاتھ سے نہیں جانے دیا. کیا بار بار واقعات آپ کے سامنے آئیں گے؟ کیا ہمیں نہیں معلوم؟ یہ وہی سمیہ تھی, وہی سمیہ. جب ابو جہل کو, ابو لہب کو اور کافرین مکہ کو پتا چلا کہ سمیہ نے محمد کے دین کو قبول کر لیا, اسلام کو قبول کر لیا, تو پکڑ کے لایا گیا سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو. اور ابو جہل نے کہا, سنا ہے سمیہ تو نے اسلام قبول کر لیا ہے, ذرا اس طرف متوجہ ہوئیے اور پھر دیکھیے کہ اسلام کو نہیں جانے دیا, جان چلی گئی, اس کی پرواہ نہیں کی, لیکن اسلام کو نہیں جانے دیا. سمیہ نے کہا, ہاں اے ابو جہل, جب تو نے سن ہی لیا ہے تو اب کیا فرق پڑتا ہے؟ ہاں میں نے محمد کے دین کو قبول کر لیا ہے, ہاں میں نے محمد کے دین کو مان لیا ہے, ہاں میں نے اسلام کو قبول کر لیا ہے. سمیہ سے کہا اسلام چھوڑ دو, سمیہ سے کہا کہ اسلام چھوڑ دو. سمیہ نے کہا واہ, اسلام چھوڑ دو؟ جواب کیا تھا؟ ہاشا وکلا, ہرگز نہیں. اس نے ڈرایا. آج کل کی طرح موب لنچنگ میں پھنسنے والے مسلمان نہیں تھے وہ, کہ 2-4 ڈنڈے مار دیں اور ان سے کہا جائے کہو جے شری رام, تو بیچارے مارے ڈر کے نام نعرہ جے شری رام نعرہ لگا دیں. آج کل کی طرح ایمان نہیں تھا ان کا. کہا نہیں چھوڑے گی اسلام, کہا نہیں. باندھ دیا, پیچھے سے ہاتھ باندھ دیے, اوپر سے کپڑا پھاڑ دیا, نیچے سے بھی کپڑا پھاڑ دیا. طبقات ابن سعد کے الفاظ ہیں, اور سنو مسلمانوں, سیاسی اور راجنیتی باتیں آپ نے بہت سن لی ہیں, سنیے. وہی سمیہ جس کا کپڑا پھاڑ دیا گیا, جس کو برہنہ کر دیا گیا, ابو جہل نے نیزہ اٹھایا, دھار دار نیزہ اٹھایا, اور وہ نیزہ لے کر دوڑتا ہوا آیا اور کہا سمیہ اسلام چھوڑتی ہے یا نہیں؟ اس نے کہا بالکل نہیں. اس نے وہ نیزہ بہت تیز اسپیڈ میں دوڑتے ہوئے, لاتے ہوئے, دوڑتے ہوئے, بھاگتے ہوئے اس نیزے کو لے کر آتا ہے, اور اس نے پورا کا پورا نیزہ حضرت سمیہ کی اندام نہانی میں, وہ پورا کا پورا نیزہ حضرت سمیہ کی شرمگاہ میں داخل کر دیتا ہے. سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اندام نہانی میں وہ نیزہ داخل ہو گیا, ادھر سے نکالا, اس داخل کیا اور اس پار نکال دیا. سننا بہت آسان ہے, بہت آسان ہے سننا. سمیہ کی شرمگاہ میں نیزہ داخل ہوا اور اس طرف سے نکال دیا گیا. پیچھے سے ہاتھ بندھے ہیں. سمیہ کی نظریں آسمان پہ گئیں یوں. اس نے جانتے ہو کیا کہا؟ طبقات کے الفاظ ہیں, اس کی زبان سے جملہ نکلا تو یہ نکلا,
सब्बित क़दमैया अला दीनिक या अरहमर राहिमीन। जरजीत साहब चंद महीनों के लिए जेल में चले गए, दुआ मांगेंगे अल्लाह मुझे जेल से नजात अता फरमा। आप दुआ मांगेंगे कि जरजीत साहब की अल्लाह जल्द से जल्द रिहाई फरमा दे। आपकी अपनी दुआएं हैं, मेरी अपनी दुआ है। सुमैया की शर्मगाह में नेजा दाखिल किया गया है, दर्द से करा रही है, हाथ पीछे से बंधे हुए हैं, लेकिन वो ये नहीं कह रही है कि अल्लाह मुझे अबू जहल के जुल्म से बचा ले, आय अल्लाह मेरी जान की हिफाजत फरमा, आय अल्लाह इसकी दी हुई तकलीफ से मुझे मेरी हिफाजत फरमा दे। उसके मुंह से ये जुमले नहीं निकल रहे हैं। आप बीमार हैं, कहेंगे अल्लाह मुझे शिफा दे। आपका बेटा बीमार है, आप कहेंगे अल्लाह शिफा अता फरमा। आपका बाप बीमार है, आप कहेंगे अल्लाह मुझे मेरे बाप को शिफा अता फरमा। आपकी माँ बीमार है, आप कहेंगे अल्लाह मुझे मेरी माँ को शिफा अता फरमा। आपका बेटा MBBS नीट की तैयारी कर रहा है और कंपटीशन में बैठा, आप कहेंगे अल्लाह मेरे बेटे को अच्छे नंबरों से पास करा दे, नीट में कामयाब कर दे। आप अपने मतलब की दुआ मांगेंगे, लेकिन सुमैया की जिस्म में नेजा दाखिल है, शर्मगाह में नेजा दाखिल है, पीछे से हाथ बंधे, और सुमैया ये नहीं कह रही कि अल्लाह मेरी हिफाजत फरमा, अल्लाह मेरी जान बचा ले, अल्लाह इसकी दी हुई तकलीफ से मेरी हिफाजत फरमा दे। उसके मुंह से दुआ भी निकली तो ये दुआ निकली, सब्बित क़दमैया अला दीनिक या अरहमर राहिमीन इलाहुल आलमीन। इस्लाम पर मेरे कदम को साबित रखना, आय अल्लाह इसकी दी हुई तकलीफ से मैं इस्लाम न छोड़ बैठूं। सब्बित क़दमैया अला दीनिक, आय अल्लाह अपने दीन के ऊपर मुझे साबित रखना, इस्लाम के ऊपर मुझे जमाए रखना। मेरे भाइयों, ऐसे नाजुक मोड़ पर भी वो ये कह रही है अल्लाह मुझसे मेरा इस्लाम न जाने पाए, मुझसे मेरा दीन न जाने पाए, मुझसे मेरा दीन न छूट जाए, कहीं इसकी दी हुई तकलीफ मुझसे मेरा दीन मेरा इस्लाम न छीन ले। जान चली गई, इस्लाम नहीं। बेटा अम्मार बंधा है, यासिर शौहर अपनी आंखों से अपनी बीवी के इस मंजर को देख रहा है। सुमैया ने उनको भी ललकारा, बेटे मैं तुम्हारी मां हूं, तुमने तो मेरी पिस्तान का दूध पिया है, आज अगर मैं तुम्हारे सामने बरहना हूं तो क्या फर्क पड़ता है। मेरे बेटे मैंने तो तुम्हें बचपन में नहलाया है, धुलाया है, तुम्हारी लैट्रीन पेशाब पायखाना तक साफ किया है, आज मैं तुम्हारे सामने बरहना हूं तो कोई बात नहीं। अपने शौहर से कहा यासिर मैं तो तुम्हारी बीवी हूं, आंखें ढकने की जरूरत नहीं, मुझे जो सजा दी जा रही है उसको अपनी आंखों से देखो, इसलिए कि मेरे बाप तुम्हारा भी नंबर है, मुझे औरत होने की हैसियत से हो सकता है ये हल्की सजा दे, मेरे बाप तुम्हें इससे भी ज्यादा सख्त सजा दे क्योंकि तुम मर्द हो सकता है तुम्हें मुझसे भी ज्यादा हार्ड पनिशमेंट दिया जाए, सजा दी जाए, इसलिए तुम्हें इस मंजर को देखना होगा। आए अम्मार, आए यासिर, मैं इस दुनिया से रुखसत हो जाऊंगी, परवाह मत करना, यहां नहीं तो जन्नत के दरवाजे पर मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। अबू जहल को